بعد اگلی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اگلے رکوع کی شروعات اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کی، منافقوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا، خبردار کیا۔ کس چیز سے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ تمہاری اولاد یا تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اس لیے کہ اولاد کی وجہ سے یا مال کے تکبر اور غرور کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اولاد کے یا مال کے تفاخر کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو چھوڑنا یہ مومنوں کے لیے بس جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے مال پر اتراتے ہیں، مال پر اکڑتے ہیں اور مال کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑتے ہیں۔ اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ بھی منافقوں والی روش پر چل پڑے کہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں رب اور رسول کو بھول جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت کے اندر نہ ڈال دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو بندہ بھی ایسا کرے گا، ومن یفعل ذلک، جو بھی ایسا کرے گا یعنی اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑے گا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہ تو سمجھتا ہے کہ میں مال کمانے میں لگا ہوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، فاولئک هم الخاسرون، رب فرماتا ہے یہ نرے خسارے کے اندر ہے، یہ بندہ نرے نقصان اور نرے گھاٹے کے اندر ہے جو مال کے پیچھے تو پڑ گیا ہے، اولاد کی محبت کے اندر اتنا زیادہ آگے نکل گیا ہے کہ اسے رب اور رسول کا ذکر یاد نہیں رہا، رب کا حکم یاد نہیں رہا، مال کے پیچھے ہے، ہر وقت رزق کے پیچھے پڑا ہے لیکن رازق کو بھلا بیٹھا ہے، روزی کے پیچھے مارا پھرتا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں روزی ہے اس کو یاد ہی نہیں کرتا۔ فرمایا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو بندہ بھی ایسا کرے گا وہ یقیناً بہت بڑے خسارے کے اندر ہے، بہت بڑے نقصان کے اندر ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، آگے اللہ پاک نے واضح حکم دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے پر خرچ کرو۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ترغیبی انداز مال کو خرچ کرنے پر قرآن پاک کے اندر اختیار فرمایا ہے، اتنا کسی اور چیز کے بارے میں ترغیبی انداز آپ کو نہیں ملے گا۔ جہاں بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے ساتھ، مختلف حکمتوں کے ساتھ اور مختلف صیغوں کے ساتھ اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیکی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، اچھائی کا راستہ، جتنے بھی راستے ہیں سارے کے سارے فرمایا وہاں خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ ترغیبی انداز مال کو خرچ کرنے پر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کے معاشرے کے اندر سے غربت کا، تنگ دستی کا، بھیک کا خاتمہ ہوتا ہے، معاشرہ سنورتا ہے، معاشرے کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے، توازن ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ امیر ہیں وہ بہت زیادہ امیر نہیں رہتے کہ جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نرا غریب ہے وہ صرف غریب نہیں رہ جاتا بلکہ اس کے پاس بھی زندگی کو سنوارنے کا ایک موقع بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم کے اندر جا بجا جو ہے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ تو پہلا مقصد یہ تھا کہ معاشرہ سنور جائے، معاشرے کے اندر سے تنگ دستی کا، غربت کا خاتمہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ جب بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو بندے کے اندر سے بخل نکل جاتا ہے، کنجوسی نکل جاتی ہے اور بندے کا دل سخی ہو جاتا ہے، دل کے اندر وسعت آتی ہے، ہاتھ وسیع ہو جاتا ہے، ہاتھ کھلا ہوتا ہے، دل کھلا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جہاں تک میں سمجھ سکا کہ جہاں تک ہم نے استادوں سے بات سیکھی جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی عادات میں سے سب سے بہتر جو عمل بندے کا اللہ کو پسند ہے وہ بندے کا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے میرے راستے پر خرچ کرے۔ کون سا مال خرچ کرے اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو طیب کو،
पकीज़ा साफ सुथरा माल, खोटा माल नहीं, खरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और सुथरा माल, खरा माल खर्च करो, खोट वाला माल नहीं, दो नंबरी वाला माल नहीं, बल्कि हलाल तरीके से कमाया हुआ तैयब और साफ सुथरा रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खर्च करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यबुन व युक़बिलु तय्यबा, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला पाक है और वो पकीज़ा माल को जो है वो पसंद करता है। पकीज़ा माल को अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह खुद पाक है और वो पकीज़ा को पसंद करता है। गैर पकीज़ा को, रद्दी किस्म की चीज़ को जो अपनी ज़रूरत की नहीं है वो बाहर फेंक दी, किसी को दे दी, जो चीज़ बेकार है वो किसी को दे दी अल्लाह के नाम पर नहीं, बल्कि फरमाया जो तैयब है, अच्छी चीज़ है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और दूसरा, हर इबादत का एक नासूर होता है कि बंदा जब इबादत करता है कोई ना कोई ऐसा उसके लिए जहर होता है, नासूर होता है कि जिसकी वजह से वो इबादत सारी की सारी गलत हो जाती है, सारी की सारी इबादत ज़ाया हो जाती है। ये जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना है बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा ये अच्छा अमल है, इसका भी एक नासूर है। और वो क्या है? अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, ऐ ईमान वालो अपने सदका और खैरात जो अल्लाह के रास्ते में तुम खर्च करते हो उन्हें तुम ख़त्म न कर दो एहसान जतला के और अज़ियत और तकलीफ़ दे। तुम जिसको देते हो अल्लाह के रास्ते में उस पर एहसान जतलाओ, ये लोगों के सामने एहसान जतलाते फिरो कि मैंने तो फलां के साथ फलां ताउन किया, मैंने तो फलां चीज़ दी है। फिर मैं ये अमल जब तुम करोगे तो तुम्हारा सारा का सारा, तुमने 1 रुपया खर्च किया हो या तुमने करोड़ों खर्च किए हो, सारा का सारा खर्च करना अल्लाह के रास्ते में ज़ाया हो जाए, उसका कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं होगा। लिहाजा अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करो, एक तो पाकीज़ा चीज़ खर्च करो और दूसरा जो खर्च करते हो उस पर लोगों को जो है ना वो बता के, एहसान जतला के, तकलीफ़ें दे के फिर वो अपना सदका खैरात जो है उसको ज़ाया भी न किया करो। तुम जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो तो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। बंदा अगर देखिए कि बंदा जब खर्च करता है तो इसमें अल्लाह का फ़ायदा नहीं है, बंदू का फ़ायदा है। बंदू का फ़ायदा है इसलिए कि बंदा अल्लाह को तो फ़ायदा दे ही नहीं सकता, फ़ायदा तो उसको बंदा देता है जो मोहताज है। अल्लाह तो मोहताज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला जो गनी है वो तो हर शय अता करने वाला है। बंदों का ही अल्लाह पाक ने फ़ायदा रखा है। ज़कात की सूरत में देखिए उसने फ़र्ज़ की है, उश्र अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ किया है, सदका खैरात ये फितराना अल्लाह पाक की तरफ से लाज़िम है। ये बाकी जितनी इबादत नवाफ़िल हैं या वाजिबात हैं, सदकात जितने भी हैं बंदों पर अल्लाह ने लाज़िम किए हैं कि मेरे रास्ते के अंदर ये देने हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक रास्ता ऐसा नहीं है कि जिसमें अल्लाह का फ़ायदा हो। फ़ायदा बंदू का ही है, फ़ायदा उसके अंदर बंदू को ही होना है। अल्लाह चाहता है मेरे बंदू का फ़ायदा करो, जब बंदू का फ़ायदा करोगे तो मैं तुम्हें जो है वो ऐसी इबादत अता फरमाऊँगा, ऐसा अजर अता फरमाऊँगा जो दुनिया के अंदर भी तुम्हारे काम आएगा, आखिरत के अंदर भी काम आएगा। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अदा पसंद आती है और इतनी पसंद आती है कि बंदा सखी होता है, माल करने वाला बंदा सखी होता है। हुज़ूर ने फरमाया अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ काना फासिकन, फरमाया जो सखी होता है वो अल्लाह का हबीब होता है अगर जो वो फासिक ही क्यों ना हो। यानी सखी बंदा अगर जो फासिक भी हो फिर भी हुज़ूर ने फरमाया वो अल्लाह का हबीब होता है, अल्लाह का प्यारा होता है, जिससे अल्लाह तबारक व तआला ये तौफीक सखावत जो है ये गुर अता फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ये आदत अता फरमाई ये उसका फजल है, जिसको ये आदत पड़ गई वो बड़ा खुश नसीब होता है। और ये है एक आदत जिसको ये पड़ गई वो खुशकिस्मत है। हुज़ूर ने फरमाया यद उलिया यद सुफला से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में जो है वो खर्च करता है तो ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ तिजारत कर रहा होता है, और एक ऐसी तिजारत कि जिसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता, इसके अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को प्रॉफिट ही अता करना है, इसके अंदर नुकसान नहीं होना। कितना फ़ायदा है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक के अंदर आता है, बंदा जब अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह उसके बदले में 70 गुना बढ़ा कर अता फरमाता है। ये उसका वादा है। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं अल्लाह उनके माल में कभी कमी नहीं आने देता, कभी कमी नहीं आने देता। लिहाजा अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके अंदर इजाफा होता रहे। और जो बंदे रुक जाते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, जो बंदे बुखल का मुजाहरा करते हैं, कंजूसी करते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला भी माल रोक देता है, फिर माल बढ़ना शुरू नहीं होता बल्कि बढ़ना रुक जाता है। फिर वही होता है जो उसके लिए काफ़ी होता है या उसके लिए ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये ज़ाब्ता है कि जो उसके रास्ते में खर्च करता है
اس پر اضافہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے دور کا ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے پاس ایک بوڑھی ماں آئی اور اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں کہ میں کب تک جیوں گی، کب تک جیوں گی؟ تو جناب موسیٰ نے اسے فرمایا کہ اللہ نے تیرا جو رزق لکھا ہے، جب وہ رزق تجھے پہنچ جائے گا، تیرا رزق تجھے مل جائے گا، کھا لے گی تو اس رزق کو تو لے لے گی، اللہ تجھے موت دے دے گا۔ اب دوسرے دور حضرت موسیٰ کوہ طور پر جانے لگے تو اس بھائی نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں ملاقات کے لیے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ عرض کریں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جتنا رزق ہے وہ مجھے یکدم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما، یعنی ایک حصے کے اندر اللہ پاک مجھے سارا کا سارا مال ایک دن کے اندر عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، ہم اس بڑھیا کو اس کا سارا رزق کل جو ہے وہ پہنچا دیں گے۔ دوسرا دن ہوا، اس بڑھیا کا جتنا رزق تھا، جتنا اس کی قسمت کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے اسباب بن گئے اور اس بڑھیا کو وہ سارا کا سارا جو رزق تھا وہ سارا کا سارا مل گیا۔ حضرت موسیٰ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ رزق چونکہ اسے مل گیا ہے تو یہ بڑھیا فوت ہو جائے گی، دنیا سے چلی جائے گی، لیکن کئی عرصے کے بعد جناب موسیٰ کہیں سے واپس پلٹے، دیکھا تو وہ بڑھیا بالکل جو ہے نا وہ شاش بشاش ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اسی طرح زندگی جی رہی۔ جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ جب رزق بندے کو پہنچ جاتا ہے تو بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ اس عورت نے تو اپنا سارا رزق ایک دن کے اندر مانگ لیا تھا، سارا رزق تو نے عطا بھی کر دیا تھا، لیکن پھر وہ زندہ کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس لیے زندہ ہے کہ اس بڑھیا نے ہمارے ساتھ تجارت کر لی، اس بڑھیا نے ہمارے ساتھ تجارت کر لی تھی کہ ہم نے اسے اس کا رزق ایک دن کے اندر دے دیا تھا، لیکن وہ بڑی سیانی تھی، اس نے سارا کا سارا مال اٹھا کے میرے راستے میں خرچ کر دیا۔ جب اس نے میرے راستے کے اندر خرچ کیا ہے تو اس کا جو رزق تھا وہ تو 1 روپیہ اس نے خرچ کیا، مثلا میں نے 1 روپے کے بدلے میں 70 جو ہے نا اس کو عطا کرنے ہیں، لہذا جب تک ایک روپے کے بدلے میں 70 اس کو عطا نہیں کیا جائے گا اس کا رزق بڑھ چکا ہے، جب تک وہ رزق باقی رہے گا اس کی زندگی بھی باقی رہے گی۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں بار بار یہ درس دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ یہ رزق بھی تمہارا جو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو یہ تمہارا رزق کے اندر بڑھنے کا بھی سبب بنتا ہے، تمہاری عمر کے بڑھنے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت میں نے ابھی پڑھی اس کے اندر جو اشارہ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، مرنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو، اس لیے کہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے اور مال خرچ نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا۔ پھر تم نے کہا میری بارگاہ میں رب فرماتا ہے جب پہنچنا ہے تو وہاں کیا کہو گے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا بھلے جب میری بارگاہ میں آؤ گے وَأَنفِقْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر تم یہ کہو کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مہلت دے دیتا، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا وقت مل جاتا تو ہم تیرے راستے میں خرچ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہم جب جس کا موت کا وقت آ جاتا ہے ہم اس کی موت کے وقت کو مؤخر نہیں کرتے۔ تمہارا جب موت کا وقت آ چکا تھا تو اب تم کہتے ہو کہ ہم آگے بڑھا دیتے، جب تم نے زندگی دی تھی تو اس زندگی کے اندر کیوں نہیں خیال آیا کہ میرے راستے کے اندر خرچ کرتے؟ لہذا تمہارے پاس موقع تھا، اگر خرچ کرتے تو ممکن تھا تمہارا رزق بھی بڑھتا، تمہاری زندگی بھی بڑھتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب کسی نفس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر اس کے اندر تاخیر نہیں کی جاتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم خرچ کرتے، لیکن رب جانتا ہے کہ اگر تمہیں مہلت مل بھی جاتی تو تم کتنا خرچ کرتے۔ لہٰذا بندے کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے، بہت بڑا موقع ہوتا ہے، انسان کو اللہ زندگی بھی دے، مال بھی دے، اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ خرچ کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، نہیں کرے گا تو اس کا اپنا اس کے اندر نقصان ہے۔ یہ عید کا موسم آگے آ رہا ہے، اس کے اندر ہم صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جو حضور فطرانہ جو ہے ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے، تو وہ اپنے اپنے غریبوں کو، مستحق لوگوں